السلام علیکم دوستو، کے یو بینڈ کی ایلن بھی ہے۔ اس میں دو مسئلے آ چکے ہیں جس وجہ سے اس کی سرجری کرنی ہے۔ ابھی کرتے ہیں اس کی سرجری۔ پہلے آپ کو وہ مسائل بتاتا ہوں کہ کیوں اس کو ہم نے کھولنا ہے اور کھول کر اس کو ٹھیک کرنا ہے۔ ایک تو اس کی یہ والی لوپ ہے، یہ والی جہاں پر ہم یہ کیبل کی تار لگا کر ڈش کی تار ایسے اس کو ٹائٹ کرتے ہیں، یہ ہو چکی ہے خراب۔ یہ دیکھیں جتنا مرضی ٹائٹ کریں یہ ٹائٹ ہی نہیں ہوتی، اس کی چوڑی ختم ہو چکی ہے۔ اس کو بدلنا ہے۔ وہ کس طرح سے بدلنا ہے؟ یہ میرے پاس ایک پرانی ایل این بی ہے، بالکل خراب ہے، ڈیڈ ہے، فارغ ہو چکی ہے۔ اس کی نکال کر یہ اس میں لگائیں گے۔ اس کے لیے آپ کو سولڈرنگ آئرن چاہیے ہوگا اور اس سے ہی آپ کر سکتے ہیں۔ اور جو دوسری اس کے مسئلہ ہے وہ ہے کہ اس کا ورٹیکل خراب ہو چکا ہے۔ اس میں آپ کو پتہ ہے کہ دو پوائنٹ ہوتے ہیں۔ یہ شاپر میں نے لگایا ہوا ہے بیچ میں، اس لیے کہ اس میں مٹی گٹا وغیرہ نہ جائے۔ اس کو میں نکال دیتا ہوں۔ یہ آپ کو اگر یہاں سے نظر آ رہا ہے تو یہ یہاں پر چھوٹے چھوٹے دو پوائنٹ وائر کے لگے ہوتے ہیں، سخت وائر ہوتی ہے، ایک ورٹیکل ہوتی ہے اور ایک ہوتی ہے ہاریزنٹل۔ تو اس کا ورٹیکل خراب ہو گیا ہے۔ ورٹیکل کی جتنی ٹیپی ہیں وہ مجھے ریسیو نہیں ہو رہی ہیں اس ایل این بی پہ۔ اب دیکھتے ہیں کہ وہ کیوں خراب ہوا ہے۔ یہ کوئی بڑا مسئلہ ایسا نہیں ہوگا، بہت چھوٹا سا مسئلہ ہوگا۔ وہ آپ کو ٹھیک کرنے کا طریقہ بتاتا ہوں کہ اس میں کیا نقص آ سکتا ہے۔ یہ ڈیٹیل سے ویڈیو بناؤں گا تاکہ آپ کا فائدہ ہو جائے۔ تو سب سے پہلے اس کو کھولتے ہیں۔ کھولنا بڑا آسان ہے اس کو۔ اس پہ یہ کور ہوتا ہے پلاسٹک کا، جتنی ایل این بیز بھی ہیں سب پہ، کے یو بینڈ کی خاص کر کے اس پہ یہ پلاسٹک کا کور ہوتا ہے۔ اور ماں سوائے کچھ چند ایک ہیں جو بہت اعلیٰ نسل کی ہیں، وہ اس طرح سے نہیں بنی ہوتی، وہ اور حساب سے بنی ہوتی ہیں، میٹل کی ہوتی ہیں ٹوٹل۔ اس میں پلاسٹک ہے۔ اس کو کھولنا کیسے ہے؟ کسی چاقو یا پیچکس کی مدد سے جب آپ ایسے کریں گے، ہلکا ہلکا اس میں لاکس ہوتے ہیں تو وہ لاک کھل جائیں گے جیسا کہ یہ ہے۔ اب یہاں پر یہ میرے لاک تو خراب ہو چکے ہیں، کافی پرانی ایل این بی ہے، ایسے یہ کھل گئے۔ اس کو نکال لیا باہر۔ اب یہ والی جو ہے ایل این بی ایکچوئل یہ ہمارے پاس آ گئی، کور اس کا اتر چکا ہے۔ تو اس پہ یہ والا جو سلوشن ہے یہ لگا ہوتا ہے۔ اس کو آپ نے اچھی طرح سے صاف کرنا ہے۔ یہ سائڈیں اس کی کسی پیچکس یا چاقو کی مدد سے، چھری کی مدد سے ایسے ایسے آپ صاف کریں گے تو یہ صاف ہوتا جائے گا۔ اس کا صاف ہونا لازمی ہے کیونکہ یہ والا کور اوپر والا ہم نے اتارنا ہے، کٹ میں جانا ہے، وہاں پر ہم نے جا کر پھر ٹانکے لگانے ہیں۔ اور اس کو چینج کرنے کے لیے ہمیں اس کا اندر سے کنیکشن ختم کرنا پڑے گا۔ پھر یہاں سے یہ پیچ لگا ہوا ہے، اس کو ہم چابی یا پلاس کی مدد سے کھولیں گے تو یہ کھل جائے گی۔ اور اس کو کھولنا کس طرح سے ہے؟ یہ دیکھیں یہاں پر یہ اس کی کیز ہیں۔ یہ سیٹ آپ کو ملے گا بازار سے، الیکٹرانکس کی دکان سے، تقریباً 500-600 کے قریب ہوگا میکسیمم ہوا تو اس میں کافی سارے پیچ کس ہوتے ہیں جس کی مدد سے آپ موبائل کو بھی کھول سکتے ہیں، موبائل چارجر کو بھی اور ایل این بی کو بھی آرام سے، کیونکہ یہ جو نارمل پیچ ہوتے ہیں اس طرح کے یہ پیچ نہیں ہوتے، ان پہ کافی یہ دندے سے بنے ہوتے ہیں اور ان میں جو کی ہے یہ انہی میں سے کوئی ایک لگے گی۔ یہ کافی ساری ہیں، یہ ایک میں نے چیک کی ہے، یہ ٹھیک ہے۔ اس سے میں اس کو کھول کر پھر آگے آپ کو بتاتا ہوں کہ کس طرح سے آپ اس کا ورٹیکل ٹھیک کریں گے اور کس طرح سے اس لوپ کو تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ دوستو یہ کھل چکی ہے ایل این بی کا کور، اور اس میں سے یہ چھوٹے چھوٹے نٹ، یہ دیکھیں وہ چابی کی مدد سے، چابی میں نے آپ کو دکھا دی ہے یہ والی، ٹھیک ہے۔ جو بھی فٹ آ جائے اس میں سے، یہ پورا سیٹ یہاں پر پڑا ہے، جو بھی فٹ آ جائے تو اس کی مدد سے یہ کھل جاتی ہے۔ تو اب اگلا مرحلہ آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے یہ کٹ آپ کو نظر آئے گی، اور اس میں ایک چیز کا میں اور آپ کو دکھا دوں، جو اچھی ایل این بی ہوتی ہے نا، معیاری ایل این بی، وہ اس میں اس طرح کے یہ والے دو پلاسٹک کے دو چھوٹے چھوٹے بٹن ٹائپ لگے ہوئے ہیں، ان کو نہیں آپ نے چھیڑنا۔ اچھا، ان کا میں آپ کو بتا دوں کہ بعض اوقات ایل این بی کے گرنے سے یہ والا یا یہ والا یہ اپنی جگہ چھوڑ دیتا ہے، اپنا پوائنٹ چھوڑ دیتا ہے، تو جس کی وجہ سے ایل این بی ٹی پی کو چھوڑ دیتی ہے، ٹی پی کو پھر یہ ریسیو نہیں کرتی، نہ کیچ کرتی ہے۔ تو اس کو آپ نے ڈسٹرب نہیں کرنا۔ اگر یہ چھوڑ دے اپنی جگہ تو اس کو آرام سے آپ نے اسی والی جگہ پر لگا کر، بالکل ایکوریٹ جگہ پر، تو اوپر سے ہلکی سی آپ نے الفی لگا دینی ہے، اس سے بھی آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تو اس کے اوپر پھر یہ کور، اس کا آپ کو دکھاتا ہوں، یہ کور ہے۔ یہاں پر آپ کو یہ چھوٹے چھوٹے جو ہیں یہ دو پیچ سے نظر آ رہے ہیں یہ والے، تو ان کو آپ نے لوز یا ٹائٹ نہیں کرنا بالکل بھی۔ اگر ان کو ڈسٹرب کریں گے تو پھر آپ کی ٹی پی تو آ جائے گی لیکن وہ ڈیجٹ جو ہیں
جتنے مطلب ڈیجٹ سے مراد یہ ہے، اگر فرض کرو آپ کی ٹی پی ہے 11550، تو پھر اس کے ان کو ہلانے سے یہ والے پیج جو میں نے دکھائے ہیں، اندر سے بھی دکھائے ہیں آپ کو، یہ والے دو ہیں اس کے اندر، تو وہ پھر 11550 نہیں آئے گی بلکہ کچھ اور ہی آئے گا، ڈیجٹ آپ کے ڈسٹرب ہو جائیں گے۔ آپ نے ان کو نہیں چھیڑنا، اگر یہ گر جائے تو آرام سے دوبارہ ان کو یہیں پر رکھنا، ہلکی سی الفی لگا دینی ہے تو یہ ورک شروع کر دے گی۔ ایک یہ اس کی پرابلم ہو سکتی ہے، اور دوسری اس کی پرابلم ہو سکتی ہے کہ یہاں پر یہ دو پوائنٹ ہیں، یہ دو، ایک یہ والا ایک یہ والا، یہ اس کا ہاریزنٹل اور ورٹیکل ہے، ٹھیک ہے۔ جو نیچے والا پوائنٹ ہوتا ہے یہ ورٹیکل ہوتا ہے، یہ جو اوپر والا ہے یہ ہاریزنٹل میں ہوتا ہے۔ تو بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے نمی کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے یہاں سے یہ وہ والے پوائنٹ بظاہر ایسے لگتا ہے کہ یہ ساتھ ملے ہوئے ہیں، لیکن وہ ایسا ہوتا نہیں ہے، یہاں سے چھوڑ دیتے ہیں جس وجہ سے یہ خراب ہو جاتے ہیں۔ کرنا کیا ہے، کٹ کو باہر نکالنا ہے، باہر نکال کے تو ان کو دوبارہ سے سولڈ کرنا ہے، اس والے پوائنٹ کو اور اس والے پوائنٹ کو اچھی طرح، تاکہ کاربن وغیرہ وہ ختم ہو جائے۔ تو اس کے بعد آپ کا ہاریزنٹل ورٹیکل جو بھی خراب ہے وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ سوائے ان نقائص کے میرا نہیں خیال اور کوئی اس میں ایسا نقصہ تو جو معیاری ایل این بھی ہیں وہ ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ ان کا خاص خیال رکھنا، یہ ڈسٹرب نہ ہونے پائیں۔ اب کٹ کو نکالنا کیسے ہے، کٹ کو آپ نے ایسے نکالنا ہے کہ یہ والی یہاں پر یہ دیکھیں یہ سلوشن ٹائپ لگا ہوا ہے، اس کو اچھی طرح سے صاف کرنا ہے تاکہ یہ کٹ کے ساتھ نہ رہے۔ جب تک یہ کٹ کے ساتھ رہے گا تو جب آپ کٹ کو ایسے نکالنے کی کوشش کریں گے تو آپ کی کٹ کے ٹوٹنے کے چانسز ہیں۔ تو نکالنے کے لیے سب سے پہلے آپ نے یہ والا پوائنٹ جو ہے یہ ہوتا ہے اس لوپ کے ساتھ لگا ہوا، اس کو آپ نے یہاں سے سولڈ کرنا ہے، ہلکا سا ایسے نیچے ٹیسٹر کی مدد سے یا کوئی بھی پیچ کس باریک سو یہاں رکھ کر، تو ادھر سے آپ سولڈر لگائیں گے، سولڈرنگ آئرن، یہ پگھل جائے گا اور ہلکا سا ایسے ایسے پریس کرنا تو یہ اوپر آ جائے گی، کٹ آپ کی باہر آ جائے گی۔ تو اس کے بعد پھر جب یہاں سے پوائنٹ خالی ہو جائے گا تو پھر آپ اس کو بدل سکتے ہیں۔ تو دوستو اس پوائنٹ کو آپ نے بالکل خالی کرنا ہے سولڈرنگ آئرن سے، اس پوائنٹ کو، یہ جو اس کی یہ جو لوپ ہے اس کا اندر والا کنیکشن یہاں پہ ہوتا ہے، اس کو اچھی طرح سے بڑے آرام سے آپ نے صاف کرنا، نہیں تو آپ کی کٹ ضائع ہو جائے گی۔ اس کو اچھی طرح جب صاف کریں گے تو یہ والا پوائنٹ اس کٹ کے ساتھ سے اتر جائے گا، یعنی اس کی سولڈرنگ جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، اور پھر آہستہ آہستہ آپ نے اس کو یہ ایسے گھمانا ہے تو یہ باہر آ جائے گا۔ یہ دیکھیں یہ کھلتا جا رہا ہے، آپ کے سامنے کھول رہے ہیں۔ اب سولڈرنگ اگر کرتے تو پھر وہ لمبا ہو جاتا سلسلہ، یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس طرح کی سولڈرنگ کرتے ہیں۔ یہ دیکھیں یہ جگہ بالکل خالی ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، یہ والا پوائنٹ باہر آ گیا۔ تو اب کیا کرنا ہے کہ اس کا یہ جو دوسری ایل این بی ہے اس کا پوائنٹ نکالنا ہے بالکل اسی طرح سے، تو اس میں لگا کر دوبارہ سولڈر کر دینا ہے، اور اس کو آپ نے یہ والے دو پوائنٹ ہیں، یہ والے، یہ ہاریزنٹل اور یہ ورٹیکل، اس کو اچھی طرح سے دوبارہ سولڈرنگ کر دینی ہے تو یہ آپ کی ایل این بی اوکے ہو جائے گی۔ لیکن ان دو یہ جو پلاسٹک کے چھوٹے چھوٹے کور سے بنے ہوئے ہیں، یہ دیکھیں بٹن ٹائپ، ان کو نہیں آپ نے ہلنے دینا، اگر یہ ہل گئے تو سمجھو آپ کی ایل این بی پھر ضائع ہو جائے گی، پھر آپ کو اور محنت کرنا پڑے گی۔ طریقہ میں بتا چکا ہوں، اگر یہ اپنی جگہ چھوڑ دیں تو کس طرح سے آپ ٹھیک کریں گے۔ تو یہ اس طرح سے ایل این بی کو ٹھیک کیا جاتا ہے۔ اب میں وہ نکال کر لگا کر آپ کو دوبارہ دکھاتا ہوں، پھر اس کو بند کرتے ہیں اور یہ ہماری جو ہے ایل این بی یہ فنکشنل ہو جائے گی۔ اس ایل این بی کو ہم نے کھول لیا ہے، یہ بالکل ڈیڈ ہے۔ اب یہاں پر یہ والا پوائنٹ دیکھیں، یہاں پر اس کو ہم نے اچھی طرح سے صاف کرنا ہے، اس والے پوائنٹ کو صاف کر کے تو پھر ہم نے اس کو گھمانا ہے۔ اگر پہلے گھمایا تو یہ والی وائر ٹوٹ جائے گی، پھر یہ ضائع ہو جائے گا ہمارا پوائنٹ۔ اس کو کھولا کیسا ہے، یہ سی بینڈ تو آرام سے کھل جاتی ہے، اس کا کوئی ایشو نہیں ہوتا۔ یہ اس طرح سے لگی ہوئی تھی، اس کے اوپر یہ چھوٹے چھوٹے پیچ تھے، یہ تو 4 منہ والا پیچکس جو ہوتا ہے اس سے آپ آرام سے کھول سکتے ہیں۔ یہ کھل گئی تھی، تو اب سولڈرنگ پہ ذرا ٹائم لگ جائے گا، تو میں اس کو کھولتا ہوں پھر آپ کو دکھاتا ہوں۔ یہ اس کو ہم نے کھول لیا ہے، دیکھیں یہ یہاں سے بالکل اسی طرح جس طرح آپ کو بتایا تھا، اس کو اچھی طرح صاف کر کے تو اس کو پلاس یا پیچکس کی مدد سے کھول لیا ہے۔ اور یہ ہے ہمارا پہلی ایل این وی والا جو خراب تھا، اب اس کو ہم نے لگانا ہے۔ یہ اندر سے بالکل ایک جیسی چوڑی ہوتی ہے، اس کا کوئی ایشو نہیں ہوتا، چاہے سی بینڈ ہو
اور چاہے KU بینڈ ہو، تو اس کو میں آپ کو لگاتا ہوں یہاں پر۔ پہلے آپ کو میں تھوڑا سا دکھا بھی دوں کہ اس کا یہ والا پوائنٹ جو ہے یہاں سے ہم سولڈر کرنا ہے، اس کو اچھی طرح سے ایسے صاف کر لینا ہے، اس پر کسی قسم کا سولڈر نہ ہو، کیونکہ پھر وہ ایسا نہ ہو اب لگاتے وقت ہمارا پرنٹ جو ہے وہ خراب ہو جائے۔ یہ صاف ہو گیا، تو اب آگے پھر میں آپ کو لگا کر دکھاتا ہوں۔ یہ دیکھیں جی، اس کو میں نے اچھی طرح سے صاف کیا۔ کوشش کریں کہ ریگ مار کی مدد سے آپ اس کو ایسے ہلکا ہلکا رگڑ کے اچھی طرح صاف کر لیں۔ یہ بالکل صاف ہو چکا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کو میں نے ایسے ٹائٹ کرنا ہے۔ یہ آلریڈی ہول آپ کو نظر آ رہا ہوگا چھوٹا سا، اس کے اندر سے اس طرف سے دیکھیں یہ والا ہول، تو اس کے بیچ میں سے یہ آٹومیٹکلی گزر جائے گا۔ اس کو ایسے ٹائٹ کرنا ہے اس طرح سے۔ یہ اس میں نہیں جا رہا، وہ اس لیے کہ یہ ہلکا سا مجھے ایک طرف سے تھوڑا سا لگ رہا ہے کہ یہ ٹیڑھا ہے۔ اس کو ہلکا سا اپنے پلاس کی مدد سے یا کسی طرح سے سیدھا کر لینا ہے، اور سیدھا کر کے جب دوبارہ ٹائٹ کریں گے تو مجھے امید ہے یہ لگ جائے گا۔ خیال یہ رکھنا کہ یہ بڑا نازک کام ہے، اگر آپ پوری طرح سے ایکسپرٹ نہیں ہیں تو پھر اس طرح کا کام خود سے نہ کریں، بلکہ جو ایکسپرٹ کاریگر ہے کوئی، اس سے یہ کام کروائیں، خود بالکل نہ کریں، کیونکہ آپ کے کرنے سے ہو سکتا ہے یہ پرنٹ بہت باریک باریک ہوتے ہیں LNB کے، اگر وہ ضائع ہو گئے تو پھر آپ کی LNB جو ہے وہ ڈیڈ ہو سکتی ہے۔ یہ ایسے میں اس کو چلا رہا ہوں، ٹائٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ آلموسٹ ٹائٹ ہو چکا ہے، تو اب میں اس کو دوبارہ سے یہاں سے سولڈر کر دوں گا۔ جب یہ سولڈر ہو جائے گا تو ہماری LNB پھر سے تیار ہو جائے گی۔ اور آگے تو آپ کو پتہ ہے اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے، اس کو کور کو پھر سے لگانا ہے۔ یہ اس کی وے بنی ہوئی ہے، تو اس میں لگا کر نیٹ ٹائٹ کر دینے ہیں اور پلاسٹک دوبارہ لگا دینا ہے، تو آپ کی LNB تیار ہے۔ آپ سے لاسٹ پہ ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، ویڈیو کو لازمی طور پر لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں اور اپنے کمنٹس بھی دیا کریں۔ تو اگلی ویڈیو میں پھر ملتے ہیں اور کوئی نئی معلومات کے ساتھ، تب تک اللہ حافظ۔